الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور یہی عقیدہ سچے اور سچے سادات کا ہے۔ ہماری ایک ویڈیو پر ایک بندے نے کمنٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، تو یہ صرف تمہارے نزدیک ہے اور کسی کے نزدیک یہ ایسا نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک سچے اور سچے سید کے فرمان کی روشنی میں اس بات کو واضح کرتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ سچے اور سچے سادات جو ہیں ان کا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین ذات اور سب سے بزرگ ہستی وہ حضرت صدیق اکبر کی ہے ذات ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جو ایک بہت بڑے سید ہیں اور 8ویں پشت میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نسب ملتا ہے، تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام میں سے شیخ الاسلام بعد از انبیاء خیر الانام علیہ السلام، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے القابات ذکر کرتے ہوئے آپ کو شیخ الاسلام بعد از انبیاء کہا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ذات اور سب سے بڑے دینی پیشوا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ تو ایک سید کی زبان سے یہ عقیدہ یہ بیان ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بزرگ ہستی اور سب سے افضل ذات حضرت صدیق اکبر کی ہے، اگرچہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کروڑ ہا شانوں کے مالک ہیں، لیکن شریعت کے اندر سب سے افضل ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب رافضی حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرتے ہوئے حضرت مولا علی کا پہلا نمبر اس کو بیان کرتے ہیں، تو ہم سادات کی فرامین کی روشنی میں، کیونکہ سچے اور سچے سادات جو ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، تو اسی لیے ہم نے اس کو بیان کیا۔ اور یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس بات کو واضح فرما دیا۔ تو جو اہل سنت کا نزدیک عقیدہ ہے کہ اہل سنت سب سے افضل اور حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر مانتے ہیں، تو یہی سچے سچے سادات کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔